آج کا یہ بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے سچ سچ اپنے دل میں جواب دیجیے گا۔ اگر آج رات آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے تو کیا آپ فوراً رک جائیں گے یا پھر کہیں گے کوئی بات نہیں، چلتا ہے؟ میرے بھائی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، اور آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک ایسی بات جسے لوگ چھپاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی بات ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حالت کی، اس وقت کی جب بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور وہ حالت ہے حیض، یعنی کہ ماہواری کے دن۔ میرے عزیزو، اسلام نے نکاح کو پاکیزہ بنایا، میاں بیوی کے تعلق کو عبادت بنایا، لیکن اسی کے ساتھ حدود بھی مقرر کی، اور ان حدود کو توڑنا معمولی بات نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ یہ ناپاکی کی حالت ہے، اس لیے اس سے دور رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی مولوی کی بات نہیں، کوئی رسم نہیں، بلکہ سیدھا قرآن کا حکم ہے۔ میرے بھائی، ذرا تصور کرو، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف انسان کی خواہش۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، سب چلتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو چیز اللہ کے نزدیک ناپسند ہے وہ ہمارے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، چاہے ہمیں وقتی خوشی کیوں نہ ملے۔ اب ایک دل کو ہلا دینے والی حدیث سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں جائے وہ بہت بڑی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض روایات میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ میرے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے جسے لوگ چھوٹا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ذرا ایک واقعہ سنو۔ ایک شخص تھا، وہ دین سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اس نے لاعلمی میں یہ غلطی کر لی۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے تو اتنا رویا کہ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا۔ دیکھو میرے بھائی، یہی ہوتا ہے ایمان، جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اور ایک ہم ہیں، ہم سب معلوم ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ یہی کوئی بات نہیں قیامت کے دن بھاری پڑ سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا عورت کی حالت کو بھی سمجھو۔ یہ دن اس کے لیے تکلیف کی دن ہوتی ہے، وہ درد میں ہوتی ہے، کمزوری میں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس کا سہارا بنے، اس کا خیال رکھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے، نہ کہ اپنی خواہش کو اس پر مسلط کرے۔ یہی اصل مردانگی ہے، یہی اصل محبت ہے۔ اور سنو، محبت صرف جسم کا نام نہیں، محبت دل کا نام ہے، خیال رکھنے کا نام ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اس سے پیار سے بات کرے، اس کے لیے چائے بنا دے، اس کا حال پوچھے، تو اللہ کی قسم یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ ذرا ایک خوبصورت منظر تصور کرو۔ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ میرے بھائی، یہ جملہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، کیونکہ اس میں رحم ہے، محبت ہے اور قربانی ہے۔ اور یاد رکھو، جو شخص اللہ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے اللہ کو چن لیا تو سمجھ لو کامیابی ہماری ہے،
اور اگر ہم نے خواہش کو چن لیا تو نقصان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری پاکیزگی ہے، ہماری عزت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اور آخر میں آپ سے دل سے کہتا ہوں، آج کے بعد اگر کبھی یہ حالت آئے تو اللہ کو یاد کرنا، اس کا حکم یاد کرنا اور خود کو روک لینا۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو، دل کو لگا ہو، تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی اصلاح ہو جائے، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔